Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin Amma ba'd Fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے دیور اور بھابھی کا پردہ۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی رہو مجھ پر درود پاک پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پہلے وہ رشتوں کی وضاحت پیش کی جائے گی جن سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ وضاحت اس لیے پیش کی جا رہی ہے کہ مختلف زبانوں کے اندر ان رشتوں کو مختلف نام دیے جاتے ہیں، تو پہلے ان کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ پہلے نمبر پر دیور۔ دیور وہ مرد ہوتا ہے، ایک عورت کی کسی مرد کے ساتھ شادی ہوئی، اس مرد کا جو چھوٹا بھائی ہوگا وہ عورت کے لیے دیور ہوگا۔ اور اسی طرح ایک عورت ہے، شادی شدہ ہے، اور اس شادی شدہ عورت کا جو شوہر ہے اس کا جو بڑا بھائی ہوگا وہ اس کے لیے جیٹھ ہوگا۔ اور بہنوئی یعنی کہ ایک شادی شدہ بہن ہے، اس کی سگی بہن بھی شادی شدہ ہے، تو یہ جو بہن ہے اس کا پردہ ہوگا دوسری بہن کے شوہر سے، یعنی کہ وہ اس کا بہنوئی لگے گا۔ اسی طرح پھوپھا یعنی کہ جو آپ کی پھوپھو ہے اس کا خاوند، اور اسی طرح خالو یعنی کہ آپ کی جو آنٹی ہے، خالہ ہے، اس کا شوہر۔ اور آگے وہ رشتے بیان کیے جاتے ہیں جن کو عمومی طور پر کزن کہہ کر جان چھڑا لی جاتی ہے کہ یہ میرا کزن ہے، اور وضاحت پیش نہیں کی جاتی، جیسے کہ چچا کا بیٹا اور بیٹی، اور اسی طرح ماموں کا بیٹا اور بیٹی، اور اسی طرح پھوپھو کا بیٹا اور بیٹی، اور اسی طرح آنٹی کا بیٹا اور بیٹی۔ اب سوال یہ ہے، کیا عورت اپنے دیور، اپنے جیٹھ، اپنے بہنوئی، اپنے خالو، اپنے پھوپھا، اپنے چچا کے بیٹوں، ماموں کے بیٹوں، آنٹیوں کے بیٹوں اور پھوپھی کے بیٹوں سے پردہ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو رشتے بیان ہوئے ہیں ان کی وضاحت بھی پیش کی ہے، ان سے پردہ کرے گی۔ یہ پردہ ان سے کرنا ضروری ہے، واجب ہے، اور انہی سے پردہ کرنے کا قرآن و سنت کے اندر حکم دیا گیا ہے، کیونکہ یہ جو نامحرم ہیں یہ بہت قریبی نامحرم ہیں، اور ان نامحرم کے ساتھ آپس میں جان پہچان ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی بھی جانتی ہے کہ یہ میرا یہ لگتا ہے، اور لڑکا بھی جانتا ہے کہ میرا
یہ اس کے ساتھ یہ رشتہ ہے، آپس میں جان پہچان ہوتی ہے، ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور آپس میں بات چیت بھی ممکن ہے ہوتی ہو، اور ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے میں جھجک بھی اڑ جاتی ہے، یعنی کہ یہ تو ہمارا رشتہ دار ہے تو بات کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو رشتہ دار ہیں یہ نامحرم ہیں، یہ زیادہ خطرناک ہیں بنسبت ان نامحرموں کے جو آپ سے ناواقف ہیں، جن سے آپ کی بات چیت نہیں ہوتی، یعنی کہ ان کے ساتھ بات کرنے میں جھجک محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ جو نامحرم ہیں، مرد بھی شرمائے گا بات کرتے ہوئے اور عورت بھی شرمائے گی، جھجک محسوس کرے گی بات کرتے ہوئے۔ تو جو قریبی رشتہ دار یہ جو بیان ہوئے ہیں جو کہ نامحرم ہیں، یہ بات چیت کر لیتے ہیں، لڑکی بھی کر لیتی ہے، لڑکے بھی کر لیتے ہیں، اور ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے بھی ہیں، طبیعت سے بھی واقف ہوتے ہیں، اور کسی قسم کی گھر میں آنے کی اتنی سخت پابندی بھی نہیں ہوتی۔ اگر تنہائی میسر آ گئی اور شیطان نے حملہ کر دیا اور یہ پھسل گئے تو بدکاری کا دروازہ کھل سکتا ہے، اور جو دور کے نامحرم ہوتے ہیں وہ کم خطرناک ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک بندہ جو آپ کے شہر میں ہی نہیں رہتا، آپ کے ملک میں ہی نہیں رہتا، نہ آپ اس کو جانتی ہیں نہ وہ آپ کو جانتا ہے، اور نہ ہی کسی ذریعے سے بات چیت ہوتی ہے، تو وہ آپ کے لیے کم خطرناک ہے بنسبت اس کے جو نامحرم آپ کے گھر میں ہی رہتا ہے، یا ایسا رشتہ دار ہے جو بار بار گھر میں آنا جانا لگا رہتا ہے، یعنی کہ ہمسایوں میں رشتہ دار ہے یا پھر کزن وغیرہ ہے جو آتے رہتے ہیں ماہ بعد، 2 ماہ بعد، سال بعد، تو ان سے پردہ کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اب اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عورت کو ان حضرات یعنی کہ دیور، جیٹھ، بہنوئی، خالو، پھوپھا، چچا کے بیٹے، ماموں کے بیٹے اور پھوپھی کے بیٹے اور اس طرح کے یعنی کہ کزنوں سے پردے کے متعلق بتاتے ہیں کہ جو نامحرم بہت قریبی ہو وہ زیادہ خطرناک ہے بنسبت اس کے جو نامحرم دور کا ہو، کیونکہ ان کے ساتھ بات کرنے میں جھجک اڑی ہوئی ہوتی ہے، یعنی کہ قریبی رشتہ داروں سے اور عورت اور مرد آپس میں بات کر لیتے ہیں، اور اگر شیطان بیچ میں حائل ہو جائے تو بلا تکلف بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے، اور آنکھیں بھی ایک دوسرے سے بچ نہیں پاتیں، اور اگر زیادہ حالات خراب ہوں تو جسموں تک کو چھونے کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو اس طرح کے رشتوں سے، اس طرح کے کاموں سے بچنا چاہیے، پردہ کرنا چاہیے۔ مرد کو بھی چاہیے کہ وہ پردہ اختیار کرے، یعنی کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، یعنی کہ کلام کم سے کم کرے، پرتکلف یعنی کہ آزادانہ کلام نہ کرے، اور اپنے آپ کو بے حیائی سے بچائے، اور عورت بھی بہت زیادہ گفتگو نہ کرے، اور اپنے جسم کو، چہرے کو اچھی طرح سے چھپائے اور دین اسلام کے احکامات کے اوپر عمل کرے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کے اوپر عمل کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔